ایک بھائی کی طرف سے ہمیں سوال موصول ہوا ہے کہ ذکر کیسے جاری ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیے، بہت ہی خوبصورت سوال ہے، لیکن پہلے ہم مختصر یہ جان لیتے ہیں کہ ذکر جاری ہونے سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ دیکھیے، ذکر کا جاری ہونا یہ ایک دریا کی مانند ہے۔ سامعین کرام، دریا جب سے وجود میں آیا ہے وہ اپنی موج میں بہہ رہا ہے۔ جب کسی کے وجود میں ذکر جاری ہو جاتا ہے تو ذکر اللہ کا نور خون سے ہوتا ہوا نس نس میں چلا جاتا ہے، اور یہ جو انسان کے اندر ریڈ بلڈ سیل RBC ہوتے ہیں، یہ تقریباً جو ہے 45 ٹریلین کے قریب ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جب ذکر جاری ہوتا ہے۔ مطلب کہ جب آپ کا ذکر جاری ہو گیا تو سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت دل و زبان جو ہے ذکر اللہ 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 کرتا رہے گا، اور اس طرح آپ کو اللہ کے ذکر کی اتنی رحمت اور نور ملے گی، اتنی آپ کو معرفت ملے گا کہ جس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب ذکر جاری ہو جاتا ہے تو پھر انسان ذکر کو جو ہے فرض سمجھ کے نہیں کرتا، یا وہ پھر جو ہے ذکر کو بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے تو یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں ذکر کر بھی رہا ہوں یا نہیں، کیونکہ اس کے وجود کا انگ انگ نس نس ذاکر ہوتا ہے۔ اب اہم چیز کہ ذکر جاری کیسے ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں سے کہہ دے، سن لو، اطاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ سامعین کرام، ہر خیر اور شر کا مبدا نیت ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں لفظ خالصتاً موجود ہے۔ میری ناقص رائے کے مطابق اس کا مطلب نیت، اخلاص و محبت، اعمال صالحہ اور رضا الہی ہے۔ سامعین کرام، دراصل ذکر اس شخص کے وجود میں جاری ہوتا ہے جو بڑے ہی اخلاص و محبت کے ساتھ رضا الہی کے لیے ذکر کرے۔ اس میں جو ہے ذاتی اغراض، دنیاوی مقاصد اور مالی مفادات کی علائش شامل نہ ہو۔ اس محبت بھرے پرخلوص جذبہ عمل کو بارگاہ خداوندی میں بڑی ہی پذیرائی حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے ذکر جاری ہوتا ہے۔ ایسا عالیشان انسان آسمان والوں کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ فرشتے اسے محبت سے دیکھتے ہیں اور عقیدت سے، اور محبت سے جو ہے اس کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں، اور ایسے شخص کے نہ چاہنے کے باوجود چنانچہ اس کے تمام کام غیبی اور نگرانی میں از خود سنورتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کا مقصد تو صرف اللہ ہوتا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ذکر دنیا و آخرت کے فوائد سے الگ ہو کر صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ اور یقیناً مجھے بہت سے ایسے لوگ ملے ہیں اور میں نے دیکھے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ساری رات ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مگر ہمارے بگڑے کام نہیں سنورتے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے ذکر خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، ہم نے تو بگڑے کام بنانے کے لیے یا جنت کو پانے کی نیت سے ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس صورت میں ہمیں ذکر کی لذت و حلاوت یا ذکر ہمارے وجود میں جو ہے وہ کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام نے خدا کو کیسے پایا؟ وہ روحانیت میں کیسے کامیاب ہوئے؟ ان کے وجود میں کیسے ذکر جاری ہوئے؟ دراصل ان کی نیت و مقصد اللہ ہی رہا۔ حضرت امام حسین کو دیکھ لیں کہ کربلا میں آپ کے خاندان کو جو ہے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا، اور وہ بھی بالکل آنکھوں کے سامنے، لیکن پھر بھی خدا سے آپ نے یہ دعا نہ کی کہ اے اللہ ہمیں بچا لے، ہم تو تیرا ذکر و عبادت کرتے ہیں۔ نہیں، بلکہ انہوں نے خود کو اللہ کی رضا میں ذم کر دیا۔ حتیٰ کہ میں خدا کو گواہ بنا کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امام حسین کے پاس وہ طاقت تھی کہ اگر آپ اس طاقت کو استعمال کر لیتے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے سبھی یزید خاکستر ہو کر جل جاتے، لیکن نہیں،
یہ یار کی مرضی کے برعکس تھا، اور یہی حال کامل اولیاء کرام کا ہے کہ وہ سنت شبیری ادا کرنے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ولی اللہ کو قدرت خداوندی سے جو ہے غیبی آواز آئی کہ یہاں ہر بندہ جو ہے مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے اور میں اسے عطا کرتا ہوں، مگر با یزید نے کبھی مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ اگر وہ مانگتے تو میں اپنی شان و شان سے اسے عطا کرتا، مگر با یزید ہمیشہ مجھ سے مجھی کو مانگتا ہے۔ مگر افسوس آج ہماری زندگی تو جو ہے اس کی الٹ ہو گئی ہے۔ ہماری عبادت کا مقصد جو ہے وہ صرف رزق میں اضافہ کی دعا تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ ذکر و عبادت کے بعد ہم میں سے اکثریت دعا کرتی ہے کہ مولا میرا رزق بڑھا دے، میرا یہ کام کر دے۔ ہمارا دھیان ہی رزق پر ہے۔ بے شک یہ دعا جائز ہے، سنت ہے، کرنی چاہیے، میں اس کا منکر نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ہر سطح کے لوگوں کو تعلیم دی ہے، ہر جو طبقے کے لوگ تھے ان کے لیے الگ ایک تعلیم تھی، اور کسی ایک سطح کے طبقے کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ لہذا جنہیں رزق کی ضرورت یا رزق کا دھیان رہتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں یہ بھی ہے کہ مولا جو ہے میرے رزق کو وسیع کر دے۔ مگر جو اللہ کا طالب ہے اس سے رزق چھوڑ کر رزاق کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کی نیت شفاف پانی کی طرح ہونی چاہیے۔ اس کا ہر عمل، ہر ذکر کا جو مقصود ہے صرف اللہ ہونا چاہیے۔ پھر دیکھ کہ یہی ذکر رگ رگ میں دریا کی طرح بہنے لگ جائے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ محبت و رضا کا خالصاً سفر ہے، یہ اکیلے رہ کر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے کسی کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اہل صدق کی معیت و صحبت میں شامل رہو، کیونکہ یہ جو رضا کا سفر ہے یہ اتنا مشکل ہے کہ نفس و شیطان انسان سے جنگ کرنے لگ جاتے ہیں جب اس سفر پہ انسان رواں دواں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے جو ہے صحبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ سامعین کرام، صدق و اخلاص جو ہے پڑھنے پڑھانے یا محنت مشقت سے نہیں ملتا، بلکہ صدق صادقوں کی صحبت سے ملتا ہے، اور اخلاص مخلصوں کی سنگت سے ملتا ہے۔ سامعین کرام، مخلصوں کی صحبت میں وقت گزارو گے تو اخلاص ملے گا۔ جتنا زنگ صاحبان صدق و اخلاص کی صحبت اور ان کی زیارت سے اترتا ہے وہ کسی عمل سے نہیں اترتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔